بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام احمد رئیس ہے اور آج 9 محرم الحرام، کل 10 محرم الحرام ہے۔ وہ دن ہے کل جس دن امام حسین علیہ السلام نے شہادت دے دی۔ آج یہ چیز نوٹس کرنا بہت ضروری ہے، امام حسین علیہ السلام نے شہادت دی کیوں، کربلا ہوئی کیوں تھی، کربلا کس وجہ سے برپا ہو گئی تھی، کربلا کا پس منظر کیا ہے، یہ بنو امیہ کو بنو ہاشم کے ساتھ مسئلہ کون تھا، آپ اور میں بنو امیہ کے والے لوگ ہیں یا بنو ہاشم کے لوگ ہیں، یہ چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ چیز اگر آپ نے نہ سمجھی تو ایک جہالت، ایک چیز، جب لوگوں سے آج بات کرو نا، لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج دیتے تھے، زکات دیتے تھے، اللہ نے یہ نہیں پوچھنا، حسین کا نام لیتے تھے، حسین کا کیا کرتے تھے، یہ حسین کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لوگ ایسے طوطے کی طرح یہ بولنے لگے تھے کیونکہ ایک دماغ بنایا ہوا ہے، شروع سے فلسفی بنائی ہوئی ہے، آئیڈیالوجی بنائی ہوئی ہے، ہسٹری خراب ہوئی ہے، اوپر سے نیچے تک سسٹم خراب ہے، جس کی وجہ سے آج لوگ یہاں تک داڑھی رکھی ہوئی ہوگی اور کیا کہیں گے، حسین کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کون سی گالی دوں میں تم لوگوں کو؟ میرا تو یقین کرو، گالی میں دے سکتا ہوں تو میں سب سے بڑی، اگر مجھے میرا دین اجازت دیتا تو میں سب سے بڑی گالی ان لوگوں کو دیتا جو کہتے ہیں حسین کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب آپ نے ذرا بات سمجھنی ہے، میں آپ کو واپس ادھر لے کے جانا چاہتا ہوں جہاں سے حضور پاک نے یہ دین اناؤنس کیا۔ یہ دین آپ کے والد صاحب کا نہیں ہے، یہ دین میرے والد صاحب کا نہیں ہے، یہ دین رب العالمین کا ہے، اور اس دین کو نے وہی رہنا ہے جو اللہ نے بھیجا، کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا۔ وہ چاہے جو ہے نا وہ یزید ہے، چاہے وہ ابو سفیان ہے، چاہے وہ ابو جہل ہے، چاہے وہ آج کا یزید ہے، چاہے وہ کل کا یزید تھا۔ فرعون بھی ایک نہیں تھا، فرعون 1، فرعون 2، فرعونوں کی بھی چین چلتی ہے، فرعونوں کی بھی ایک ہسٹری تھی۔ یزید آج تک مرا نہیں ہے، وہ یزید کسی نہ کسی روپ میں واپس آ رہا ہے۔ یہ میں 10 دن سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یزید نہیں مرا۔ اب آپ نے بات سمجھنی کہ کس طرح میں آپ کو واپس لے کے جا رہا ہوں حضور پاک کے دور کے اندر۔ ایک نوجوان انسان 40-43 سال کا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ کی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ وہ کھڑا ہو جاتا ہے مکے کے پاورفل بادشاہوں کے سامنے۔ مکے کے اوپر نا قبائل تھے، مکے کے اندر نا قبائل تھے، عرب کے اندر قبائل تھے، اور ان قبائلوں کے سردار ہوتے جو کہ خانہ کعبے کے ارد گرد بیٹھتے تھے، اور وہ خدا تھے اپنے آپ کے اندر۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ہی ہم ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے، اور جو ہم کہیں گے وہی ہوگا۔ حضور پاک بار میں جاتے تھے، حضور پاک جو ہے نا وہ حضور پاک کا وہاں پہ اللہ کے ساتھ کنیکشن تھا، حضور پاک پیغمبر تھے، رسول تھے، نبی تھے، اس دنیا کی ٹھنڈک تھے۔ حضور پاک نے جب نبوت کا اعلان کیا اور واپس آ کے جب مکے میں لوگوں کو یہ بات بتائی کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے قانون اس دنیا میں چلیں گے، یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے میرے لوگوں، اور اللہ کا قانون چلے گا، یہ تمہارے والد صاحب کی دنیا نہیں ہے، تم نے تو مر جانا ہے ایک دن، میں نے بھی مر جانا ہے، سب نے مر جانا ہے یہاں پہ۔ ہم کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ یہ مٹی کس کی بنائی ہوئی ہے؟ یہ چھتیں کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ ہر چیز کس کی بنائی ہوئی ہے؟ رب العالمین کی، اور اسی نے باقی رہنا ہے۔ تو وہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ قانون بھی اسی کا چلے گا۔ اب لوگوں کو کیا مسئلہ تھا کہ یار یہ جو اللہ کا قانون لے کر آ گیا ہے، تو اللہ کا قانون اگر لوگوں نے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا تو اللہ کا قانون تو اس محمد کے تھرو لوگوں تک آ رہا ہے، تو لوگ تو اگلا سوال محمد سے پوچھیں گے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کٹھے محمد کے پاس ہوں گے، جمع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ہوں گے، ہمارے پاس تو نہیں ہوں گے، جو ہم قبائلوں کے سردار بنے ہوئے، ہمارے ہاتھ سے تو پاور چلی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ہنسنے لگ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم ایسا اوپر سے وہی آتی ہے، ہمارا ایک اللہ ہے۔ وہ تانے مارنے لگ گئے، تانے کسنے لگ گئے سرکار دو عالم پہ۔ اب حضور پاک تھے، حضور پاک کی شادی ہوئی تھی حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ سے۔ ایک حضرت بی بی خدیجہ نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کا کہ آپ کہہ رہے ہیں تو اللہ برحق ہے، اللہ ہی ہے، اور ساتھ ایک 8 سال کا بچہ تھا، 8 سال کا، جس کا نام تھا علی المرتضیٰ حیدر کرار۔ بہت سارے لوگوں کے دل کے جو بغض ہے نا، اس وہ مولا علی وہ تھے، وہ بچہ تھا ایک۔ یہ 3 لوگ تھے مسلمان، یہ 3 لوگ جاتے تھے ہر جگہ کے اوپر، اور جا کے کیا کہتے تھے، اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتا دیا تھا کہ میرے محمد ایک دن یہ اسلام، دین اسلام اتنا پروان چڑھ جائے گا کہ رومن اور پرشین امپائر تمہارے قدموں میں جو ہے نا وہ اسلام کے قدموں کے اندر نیست و نابود ہو جائیں گے، ڈھیر ہو جائیں گے، اور دنیا کے اندر اس اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ اور حضور پاک جا کے ان سارے بادشاہوں کو کہا کرتے تھے کہ تم تو اپنی بات کرتے ہو، تم تو میری بات کرتے ہو، ایک دن یہ رومن اور پرشین
पर्शियन امپائرز بھی میرے نیچے آ جائیں گے. تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جو چھوٹے سے چند ابو جہل اور یہ بنو امیہ اور یہ جو سارے یہ میرے آگے نہیں جھک رہے. یہ یعنی کہ میرے آگے کا مقصد ان کا یہی تھا کہ دین کے آگے انہوں نے اپنے آگے تو آپ کو پتا ہے حضور پاک وہ واحد انسان تھے دنیا میں جن کی میں جس کے اندر کوئی نہیں تھی. ہمارے آپ کے میرے اندر تو میں ہے نا کہ بھی میں ملک ہوں, میں چودھری ہوں, میں اتیاں دیگا ڈتیاں محرم دے ہوتے, میں نے یہ کیا, میں نے اتنی قربانیاں کی, میں یوں بڑھتا رہوں, میں یہ میرا کاٹن اتنا لگا ہوا ہے, میں میری اتنی زمین, میری اتنی گاڑیاں, میرا یوں وہ سب ہمارے اندر یہ. حضور پاک کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی. اب حضور پاک نے جس ٹائم پہ جا کر ان کو یہ بات کی کہ دین کے پاؤں کے نیچے ایک دن رومن اور پرشین امپائرز آئیں گی, تو ان لوگوں نے کہا یہ پاگل ہو گئے, نوجوان بندہ پاگل ہو گیا. حضور پاک کی ایک محنت ہے, کیونکہ آپ لوگ جو دین ڈھونڈتے ہیں, جو دین آپ لوگ سمجھتے ہیں, وہ آپ ہجرت کے بعد کا پڑھتے ہیں کہ حضور پاک نے جو ہے نا وہ 100 اونٹ ذبح کر دیے, حضور پاک کے صحابہ حضور پاک کی یوں عزت کرتے تھے, یہ سب کچھ ہوتا تھا. اس سے پہلے والے واقعات آپ نے نہیں پڑھے, جس ٹائم پہ حضور پاک پہ گند پھینک دیا جاتا تھا, جس ٹائم حضور پاک نے جب ہجرت کی تھی مکہ سے, کچھ مسائل تھے نا, کچھ معاملات خراب تھے نا, جن کی وجہ سے حضور پاک کو ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑا تھا. وہ 10 سال جو حضور پاک نے مکہ میں گزارے ہیں وہ آپ کے اور میرے اوپر قرض ہے. وہ دین کو پروان چڑھانے کے لیے, جس درخت کو پروان چڑھانے کے لیے حضور پاک نے اپنی زندگی ساری کی ساری لگا دی, آج آپ اور میں اس دین کے اوپر کلاڑیاں مار کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ اس سٹوری کی طرف رہے, اس کہانی کی طرف رہے جو کربلا جس کی وجہ سے ہوئی ہے. اب حضور پاک نے یہ ساری کی ساری بات کر دی. حضور پاک نے کہا ٹھیک ہے بھائی, میں تو تمہیں وہی بتا رہا ہوں جو مجھے اللہ پاک نے بتایا, میں تو اس سے نہیں ہٹنے والا, تم لوگوں نے جو کرنا ہے کر لو. ان لوگوں کو یہ تھا کہ یہ بندہ پاگل ہو گیا, ایک عورت ہے ساتھ, ایک بندہ ہے, ایک بچہ ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں رومن اور پرشین امپائر جو ہے نا وہ ایک زمانے میں فتح کر لوں گا, یہ سارا کر لوں گا. خیر کرتے 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 دین آگے چلتا گیا. مکے کے اندر بنو امیہ کی حکومت تھی. بنو امیہ کون ہے میں آپ کو بتا دوں. بنو امیہ ہے کون؟ بنو امیہ یزید لعین بنو امیہ, یزید کا باپ معاویہ بنو امیہ, معاویہ کا باپ ابو سفیان, یہ سب کے سب بنو امیہ. ان کی حکومت تھی اس ٹائم پر, ہندا بھی نہیں کی ہے, ٹھیک ہے. اب ان سب کی حکومت تھی مکے کے اندر, ان سب کی حکومت تھی, اور ان کو اپنی حکومت اپنے ہاتھ سے جاتی نظر ہے کہ اللہ کا قانون آئے گا تو ہم تو چلے جائیں گے. خیر انہوں نے حضور پاک پہ جتنا ستم ڈھانے تھے ڈھائے. شیب ابی طالب ہوئی تھی, شیب ابی طالب ایک گھاٹی کا نام ہے جس کے اندر حضور پاک کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. روٹی کھانا, پانی, دانے, یہ بنو امیہ کی پرانی عادت ہے. انہوں نے ساتھ محرم پہ بھی پانی بند کیا, شیب ابی طالب میں بھی انہوں نے پانی بند کیا تھا. جب معاویہ کی جنگ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ سلام اللہ علیہ من کنت مولا فہذا علی مولا کے ساتھ ہوئی ہے, تب اس نے بھی پانی بند کیا تھا مولا علی کی فوج کے اوپر, جب یہ معاویہ کی جب جنگ مولا علی کے ساتھ ہوئی ہے. اب اس ساری چیز سے ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ بنو امیہ کی پرانی عادت ہے, یہ پانی بند کرنا, یہ ڈرانا دھمکانا, یہ سارا کچھ کرنا, یہ اٹھا کے بندے جیلوں میں ڈال دینا, یہ سب کچھ کرنا, بنو امیہ کی بہت پرانی عادت چلتی آ رہی ہے, آج کی نہیں. حضور پاک اپنا دین لے کر آ گئے مدینہ. مدینے میں دین نے پروان چڑھا, مدینے میں دین جو ہے نا وہ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کھینڈ گیا, ٹھیک ہے نا, پھیل گیا دین. ایک ایک بندہ مسلمان ہو گیا مدینے کے اندر. لوگ مسلمان اسلام میں جوک در جوک شامل ہونے لگ گئے. 1,30,000 صحابہ ہو گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اب دین بالکل پروان چڑھ رہا. ہوتا کیا ہے کہ جنگ بدر ہوتی ہے. اب آپ نے ہسٹری اٹھا کے پڑھنی ہے, جنگ بدر کے حضور پاک کی کافروں کے ساتھ ہوئی تھی, یہودیوں کے ساتھ ہوئی تھی؟ نہیں. حضور پاک نے جنگ بدر جس میں ہم 313 تھے, جس میں حضور پاک نے بدری صحابہ کو کیا کیا بشارتیں دی ہوئی ہیں. اللہ پاک بدری صحابہ سے خوش ہوتا ہے, آیتیں آئی ہوئی ہیں بدری صحابہ کے لیے. وہ ہم نے بنو امیہ کے خلاف لڑی تھی سر جی, کہ وہ جنگ ہے بنو امیہ کے ساتھ جو چل رہی ہے. وہاں سے ان کو مسئلہ تھا مکے سے, ہم مدینے آ گئے, مدینے آئے, انہوں نے جنگ بدر لڑی ہے ہمارے ساتھ. جنگ احد ہم نے کس کے ساتھ لڑی ہے؟ اٹھانا تاریخ اور اٹھا کے پڑھنا. اس میں حضور پاک کے سب سے پیارے چچا جن کو حضور پاک نے سید الشہداء کا خطاب دیا, وہ حضور پاک کے بڑے دل والے چچا تھے, محبت کرتے تھے حضور پاک ان سے, اور حضور پاک کے ایج فیلو تھے. حضور پاک کے چچا بھی تھے, حضور پاک کے دوست بھی تھے. اس پہ وہ وحشی ایک بندہ تھا, اس نے حضرت امیر حمزہ کو جو ہے نا وہ اسے نیزہ مارا. اور اس کے بعد ہندا بنو امیہ کی عورت, یزید کی دادی, ٹھیک ہے, اس نے سیدنا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبا لیا. بنو امیہ بنو ہاشم کے اتنے دشمن تھے, ٹھیک ہے. یہ سفیان جو ہے یہ حضور پاک کا دشمن تھا. اس کے بعد جنگ بدر ہم نے بنو امیہ کے خلاف لڑی, ہم نے جنگ احد بنو امیہ کے خلاف لڑی, ہم نے غزوہ تبوک بنو امیہ کے خلاف لڑی. ہم نے سب جنگیں سوائے ایک جنگ کے, جنگ خیبر تھی جو مولا علی نے جس کے اوپر دروازہ اکھاڑا تھا,
جس کے اوپر مولا علی نے مذہب کو پچھاڑا تھا، بہت سارے جس کے واقعات ہیں، مولا علی نے جو سارا کچھ کیا تھا، اس کے اوپر ہم نے جنگ خیبر، وہ ایک ہماری یہودیوں کے خلاف تھی، وہ ایک لمبی کہانی، وہ آج تک ہماری چل رہی ہے، اس کے اوپر پھر میں کبھی آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا، وہ آج تک ہماری جنگ چل رہی ہے۔ یہ جو جنگیں تھی ساری کی ساری، یہ ہم نے بنو امیہ کے خلاف لڑی تھی۔ اب فتح مکہ ہوئی، فتح مکہ پہ حضور پاک نے اپنے صحابہ اپنی فوج تیار کی اور جا کے مکہ کو جو ہے نا وہ فتح کر لیا۔ فتح مکہ کے اوپر حضور پاک نے اعلان کیا، کیونکہ اسلام کا مطلب ہے سلم، آپ نے بات سمجھ لیا، اسلام کا بول بالا ہونے جا رہا تھا۔ اب حضور پاک مکے کے اوپر اپنا علم لہرانے جا رہے تھے، جس مکے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالا گیا تھا، اب کے حضور پاک اسی مکے کے اندر اپنا علم گاڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ کس کا؟ اسلام کا علم۔ اسلام کا لفظ نکلا ہوا ہے سلم سے، سلم کا مطلب ہوتا ہے پیس، امن۔ اب حضور پاک تو یہ ہستی نہیں ہے نا کہ جب دشمن کے اوپر طاقت رکھیں تو اس کے بچے مار دیں، اس کی عورتیں مار دیں، نا ہمیں اسلام اس چیز کا حکم دیتا ہے۔ اسلام ہمیں جنگ میں کیا کہتا ہے کہ عورتیں خیال کرنا، عورتوں کے ساتھ نہ مارنا، بچوں کو نہ مارنا، گھروں میں داخل نہ ہونا، جانور نہ کاٹنا، درخت نہ کاٹنا، گھروں کو نقصان نہ دینا، پراپرٹیز کو نقصان نہ دینا، یہ سب ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اور آج کا مسلمان کیا کرتا پھر رہا، وہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ اس ساری چیز کو آپ نے جج کرتے جانا اور ساتھ ساتھ کہانی سنتے جانا کہ بنو امیہ کو مسئلہ کیا تھا۔ تو جب ہم واپس گئے تو بنو امیہ نے، ابو سفیان نے، معاویہ نے، ان سب نے کیا کیا، ان سب نے فتح مکہ کے سے پہلے والے جو صحابی ہیں ان کی اور درجات ہیں، اب احادیث اٹھا کر پڑھیں۔ لیکن جو فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ڈر کے اسلام سے، جو اندر زبردستی گھسے ہیں، ان کے بارے میں اور حدیثیں ہیں، وہاں پڑھیں گے نا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی ویلیو کم ہے۔ یہ کبھی بھی جو ہے نا وہ فتح مکہ سے پہلے والے صحابی اور فتح مکہ کے بعد والے صحابی مل ہی نہیں سکتے آپس میں، اوقات ہی ان کی نہیں ملتی آپس میں، چاہے جو مرضی کہہ لے، جو مرضی مولوی آ جائے، اتنی بڑی داڑھی رکھ کے آ جائے، ٹھیک ہے، میں جو مولوی حضور پاک کے خلاف بولتا ہے، حضور پاک کے دین کے خلاف بولتا ہے، جو اللہ کے دین کے خلاف بولتا ہے، میں اس مولوی کو صرف قاضی شرع سمجھتا ہوں اور میں اسے کچھ بھی نہیں سمجھتا جس نے امام حسین کے لیے قتل کے فتوے دیے۔ خیر، حضور پاک جاتے ہیں واپس مکے میں اور مکے میں جا کر کیا کرتے ہیں، دوبارہ دین کا علم جو ہے نا وہ گاڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو سفیان کا گھر آج سے دارالامان ہے مکے میں، یعنی کہ اگر کسی کو خوف ہو کہ میری فوج اس کو مار دے گی تو بدترین دشمن کا گھر امن کا گہوارہ بنا دیا کہ جو اس کے گھر پناہ لے لے گا وہ بھی دارالامان، وہ بھی یعنی کہ سیف ہے۔ اور بھی بہت ساری جگہ بنائی تھی دارالامان، یہ بھی بنا دیا۔ آج ہم بدترین دشمن پہ جب اختیار پا لیتے ہیں نا، سب سے پہلے اسی گردن اتار کے پرے پھینک دے گا، اتر بھائی تیری گردن اترے، تجھے تو میں تیری میں بوٹی بوٹی کروں گا، تیرے بچوں کی بھی، تیرے چچا زاد کی بھی، زمینیں تیری کھینچ لوں گا، یہ کر لوں گا۔ وہ جس کے پاس پاور آتی ہے وہ نیچے والے کو رگڑ دیتا ہے۔ حضور پر کیا سکھا رہے ہیں کہ جب پاور آ جائے تو بدترین دشمن کے گھر کو امن کا گہوارہ بنا دو، کیونکہ بھائی اسلام کا یہ قانون نہیں ہے کہ خون ریزیاں کرو، تماش بینیاں کرو، جھوٹ بولو، مکاریاں کرو، یہ ٹیور کام۔ خیر، بنو امیہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، جیسا کیسا پڑھا وہ چھوڑ دیں اس چیز۔ اب بنو امیہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اسلام میں کلمہ پڑھ لیا اس نے، حضور پاک کے ساتھ سو کالڈ مل گئے، حضور پاک نے بظاہری طور پہ پردہ فرمایا دنیا سے۔ حضور پاک کو ایک بار زہر دیا گیا تھا، آپ لوگوں نے ہسٹریاں اٹھا کے پڑھنی ہے کہ حضور پاک کو ایک دفعہ زہر دیا گیا تھا، جس عورت نے زہر دیا تو اس کا تعلق کہاں سے، پڑھنا ہے آپ لوگوں نے۔ اچھا، اب حضور پاک مدینے آ جاتے ہیں واپس، حضور پاک مکہ نہیں رہتے، کہتے ہیں کہ میرا مکہ رہنے کا دل بڑا ہے، مگر مدینے والوں نے مجھے پیار بڑا کیا، مدینے والے مخلص میرے ساتھ بڑے تھے، میں واپس مدینے جا رہا ہوں۔ مدینے کا دور آ جاتا ہے، اس کے بعد حضور پاک دنیا سے بظاہری طور پر پردہ فرما لیتے ہیں۔ جیسے حضور پاک بظاہری طور پر پردہ فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر آ جاتے ہیں، حضرت عمر کا دور آ جاتا ہے، حضرت عثمان کا دور آ جاتا ہے، مولا علی شیر خدا کا دور آ جاتا ہے۔ بنو امیہ حضور پاک کے بظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد دنیا سے بنو امیہ دوبارہ ایکٹیو ہو جاتی ہے کہ اس دین اسلام کی وجہ سے حضور پاک نے پوری دنیا کو کنٹرول میں کر لیا اور ہم دین میں گھس کے منافقانہ طور سے دین میں گھس کے ہم یہ سب رول واپس ہم لے سکتے ہیں۔ اور بنو امیہ رول کرنے کے لیے پھر جو ہے نا وہ سرگرم ہوتی ہے ایک دفعہ، اور اس کے بعد ایک شہید کرواتی ہے، دوسرا شہید کرواتی ہے، تیسرا شہید کرواتی ہے، مولا علی شیر خدا کی باری آتی ہے، مولا علی شیر خدا کے ساتھ جنگ جمل کرتی ہے۔ معاویہ ہی لڑا تھا نا، کون لڑا تھا مولا علی کے ساتھ؟ کھل کے بتائیں نا ہم لوگ، کیوں نہیں ہم چھپاتے ہیں ہم لوگ؟ صفین کس کے ساتھ لڑی تھی مولا علی نے؟ جمل کس کے ساتھ لڑی تھی؟ جو مولا علی نے 40 جنگیں حضور پاک کے بعد لڑی ہیں، اس میں یہ بنو امیہ آ رہا تھا لڑنے کے لیے۔ کرتے 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 امام حسن کا دور آ جاتا ہے۔ معاویہ تو امام حسن سے اوپر چلا گیا، تو مسلمانوں میں گھس کے کالی بھیڑ بن کے تو امام حسن سے بھی اوپر چلا گیا کہ تجھے خلافت چاہیے۔ تو خلافت کرنے کے لیے مسلمان ہوا تھا، کیوں دیں بھائی ہم تجھے خلافت؟ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو رہا ہے، تجھے ہم خلافت دے دیں؟ تو ہے کون جس کو ہم خلافت دے دیں؟ وہ جنہوں نے حضور پاک، حضرت سلمان فارسی ہیں، ابھی مالک اشتر ہیں، یہ پتہ حضور پاک کے اتنے صحابی ہیں، ان کو چھوڑ دے، تجھے ہم خلافت دے دیں؟ ہو آر یو؟ مگر امام حسن نے کہا میں نے خون نہیں بہانا، میں نہیں خون بہاؤں گا، تجھے خلافت چاہیے تو خلافت لے۔ خلافت تو اسلام کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اسلام کا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کا نظام قائم و دائم رہے۔ جو اللہ کا
نظام چھیڑے گا اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. تجھے خلافت چاہیے تو جا خلافت ہے. تو دی مسلمان اس لیے ہوتا کہ تجھے خلافتیں چاہیے لے تو خلافت. امام حسن نے خلافت دی. خلاف ایک اسلام کا قانون ہے کہ خلیفہ اپنے اگلے خلیفہ کو منتخب نہیں کر سکتا. اسلام کا قانون. اب جیسے ہی معاویہ مرنے لگا تو اس نے یزید کو خلافت دے دی اور اس کو شاد نصیحت کی کہ حسین ابن علی سے ضرور بیعت لینا, اگر نہیں لوگے تو تمہارا کام خراب ہو جائے گا. اور امام حسن کو زہر دے کے شہید کروا دیا گیا. اس کے بعد امام حسن کے جنازے پہ تیر مروائے گئے. یہ سب بنو امیہ کروا رہا تھا کیونکہ اس کو مسئلہ تھا بنو ہاشم کے ساتھ. بنو ہاشم میں مولا علی آتے ہیں, بنو ہاشم میں حضرت ابو عبد المطلب آتے ہیں, حضرت ابو طالب آتے ہیں, حضور پاک کے والد آتے ہیں, حضور پاک کے چچا مولا علی کے والد آتے ہیں, حضور پاک کے دادا آتے ہیں, پھر مولا علی آتے ہیں, مولا علی کے بھائی آتے ہیں, عقیر آتے ہیں, جعفر جو تیار ہیں وہ آتے ہیں, بہت سارے آتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آگے امام حسن, امام حسین, مولا غازی عباس علمدار, مولا علی کے بیٹے, حضور پاک جو مولا علی کے بھائی ہیں ان کی اولادیں آتی ہیں ساری. یہ سب آتے ہیں بنو ہاشم کے اندر. اور بنو امیہ کے اندر آتا ہے یہ سفیان, معاویہ کا بیٹا یزید کی اولاد ہندا, یہ سب بنو امیہ کے اندر آتے ہیں. یہ دو خاندان جو ہے اس میں یہ خاندان معتبر تھا, یہ خاندان چاپلوس تھا, یہ خاندان 2 نمبر تھا. یہ صرف طاقت پاور لینا چاہتے تھے, پاور لے کے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے تھے, یہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے, سارا کچھ کرتے تھے. مگر ان سے اختیار چلا گیا تھا جب بنو ہاشم نے اللہ کا قانون امپلیمنٹ کر دیا تھا. اب ان کے پاس اور کوئی اختیار نہیں رہا تھا کہ یہ اللہ کے قانون کے ساتھ فائٹ کر سکتے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا, یہ منافق بن کے اسلام کے اندر داخل ہوئے اور یہاں سے آ کے انہوں نے رول کرنا شروع کر دیا. امام حسن کو شہید کروایا, امام حسین کی باری آ گئی اور یزید جو ہے وہ بنو امیہ کی طرف سے خلیفہ بن گیا. اب جیسے ہی یزید خلیفہ بنا, یزید نے بھی آ کے وہی کام کرنا شروع کر دیا. اس نے دین اسلام کو خراب کیا, اس نے اللہ کے قوانین جو حضور پاک نے امپلیمنٹ کروائے تھے وہ یزید نے ایک ایک کر کے ختم کرنا شروع کر دیا. پھوپھی کے ساتھ شادی اس نے اجازت دے دی, شراب اس نے عام کر دی, بہت ساری چیزیں اور بہت ساری چیزیں جو اس نے عام کر دی. امام حسین نے کہا کہ تو دین خراب کرنے بیٹھ گئے, جو تم پری پلانڈ اس کے اندر گھسے ہو اور پری پلانڈ گھس کے اب تم دین خراب کر رہے ہو. اور اس نے کہا کہ اب امام حسین کو کہ اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو میں تجھے قتل کر دوں گا, چپ کر جا, میں جو کر رہا ہوں کرنے دے, میں طاقت میں. امام حسین نے کہا طاقت میں ہے تو جو بھی ہے, تو جان سے مارتا ہے مار دے, دین کے اوپر آنچ نہیں آنے دوں گا, امر بالمعروف ونہی عن المنکر کروں گا. تیری اوقات کیا, میں نے مر کے بھی اپنے اللہ کے پاس سے جانا, تو مار. تو کہا پانی بند کر دوں گا, امام حسین نے کہا کاٹ. تو کہا بچے مار دوں گا, امام حسین نے کہا مار. اور جو کچھ کہتا ہے کہ امام حسین نے کہ تم نے جو کرنا ہے کر, میں تیری بات نہیں مانوں گا. پھر آخر بنو امیہ نے اپنی طرف سے بنو ہاشم کے آخری چراغ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا. جیسے ہی بنو امیہ نے شہید کیا امام حسین علیہ السلام کو, امام حسین کا سر جب اس لعین کے پاس پہنچا ہے تو اس لعین نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک پڑا ہوا تھا, ان کے دندان مبارک نظر آ رہے تھے, ان کے دندان مبارک پہ چھڑیاں مارتا تھا. یہ مسلمانوں چھڑیاں دانتوں کے اوپر چھڑیاں مارتا تھا, اور چھڑی مار کے پتہ کیا کہتا تھا, یہ بدر کا بدلہ ہے. چھڑی مارتا تھا اور کہتا تھا یہ بدر کا بدلہ ہے. پھر چھڑی مارتا تھا اور کہتا تھا یہ احد کا بدلہ ہے. پھر چھڑی مارتا تھا کہتا تھا تو نے میرا فلانا رشتہ دار تم لوگوں نے مارا تھا, یہ اس کا بدلہ ہے. آج ہم بنو امیہ نے اپنا بدلہ لے لیا, اسلام میں گھسے اور اسلام میں گھس کے انہوں نے بنو ہاشم کا جو ہے نا وہ اپنی طرف سے انہوں نے بنو ہاشم کو ختم کر دیا. مگر اس کی اوقات کیا تھی, آج بھی بنو ہاشم ہم لوگوں کے اندر زندہ ہے. پہچاننا یہ کہ کیا ہم لوگوں کے اندر زندہ ہے, یا ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کا حسین سے کوئی لینا دینا نہیں, اور تیرا دین پہنچا ہی تیرے تک حسین کی وجہ سے, تو کہتا ہے کہ دین کا تیرے سے کوئی لینا, حسین کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. حسین نہ ہوتا تیرا دین ہی نہ پہنچتا. حسین ہی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے دین آج تک ٹھیک تیری طرح دوبارہ کوئی مائی کا لال بڑے بڑے آئے ہیں, بادشاہ سورما طاقتور اسی بنو امیہ کے. پھر اس کے بعد بنو عباس نے ان کا قتل کروایا, بنو ہاشم کا, اولاد نبی کا. کسی میں اتنی جرت نہیں دوبارہ دین کو چھیڑ پنگا کر سکے, ان کو پتہ ہے تو کٹنے مرنے پہ لیے تیار ہو جاتے ہیں. مگر آج 2023 میں مسلمانوں کا قرآن پاک چلایا جا رہا ہے اور مسلمان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے. یہ مسلمان کا حال. تو بیسیکلی یہ جنگ تھی جو بنو امیہ نے بنو ہاشم سے بغض کے اندر جہاں تک کریٹ کی. یہ بنو امیہ بنو ہاشم کا بہت پرانا دشمن تھا اپنے آپ میں, یہ حسد کرتا تھا بنو ہاشم سے, یہ منافق تھا بنو ہاشم کے معاملے میں, اور شروع سے لے کر اب تک یہ بنو ہاشم کے اگینسٹ چلتا آ رہا تھا. یہ بنو امیہ جو ہے شروع سے لے کر اینڈ تک بنو ہاشم کے اگینسٹ چلتا آ رہا تھا. اگر کوئی بھی پوری حدیثوں کی کتاب لکھوا دے اس کے اندر بنو ہاشم سے حدیثیں ہی نہ لی گئی ہوں, اس میں سے مولا علی امام حسن امام حسین سے حدیثیں ہی نہ لی گئی ہوں, تو ہم مسلمانوں کو یہ پہچاننے کی ضرورت ہے نا کہ یہ حدیثیں کیوں نہیں لی ہوئی. بھائی تم نے مولا علی سے, امام حسن سے, امام اولاد تو یہ تھے, ان سے کیوں نہیں حدیثیں لی؟ کون ہے جن سے تم نے سب حدیثیں لے لی اور ان سے تم لوگوں نے حدیثیں ہی نہیں لی؟ یہ سوچنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے, ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے. اللہ پاک آپ ساروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. امام حسین کل شہادت دے دیں گے, مگر آپ لوگوں نے یہ سوچنا ہے کہ بنو امیہ کیا چاہتا تھا, وہ کیوں بنو ہاشم کے اوپر کنٹرول کر رہا تھا, وہ پاور چاہتا تھا. آج کہیں ہم بنو امیہ کو سپورٹ تو نہیں کر رہے, آج کہیں ہم لوگ بنو امیہ جو چاہتا تھا وہ آج ہم لوگ تو نہیں کر رہے. جب بنو ہاشم جن کے اوپر اللہ نے کرم فرمایا, قرآن پاک میں اللہ پاک حضور پاک کو فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو بہترین قوم, بہترین گھر, بہترین ماں باپ
عطا کی ہے دنیا تو بہترین لوگ ہیں یہ بنو ہاشم. تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم بنو ہاشم کے ساتھ کھڑے ہیں یا بنو امیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. کل بنو امیہ اپنے ظلم و جبر کی انتہا کرتے ہوئے بنو ہاشم کے آخری چراغ کا سر گل کر دے گا, اور وہ آخری چراغ اس لیے اپنا سر کٹوائے گا کہ مجھے کاٹ دو. لیکن اللہ کے قانون پہ نہ حضور پاک نے آنچ آنے دی تھی, تب وہ کمزور تھے, 3 تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ اللہ کا قانون ہے. آج میں بھی 72 کے ساتھ تم 9 لاکھ کے سامنے کھڑا ہوں, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کا قانون چلے گا. کیا آج آپ اور میں اللہ کا قانون امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے تو ہم لوگوں کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. اور اینڈ میں پھر میں آپ کو بتا دوں کہ بنو امیہ نے بنو ہاشم سے بدلہ لیا ہے, اور بنو ہاشم سے بدلہ اس لیے لیا کیونکہ بنو ہاشم اللہ کا قانون امپلیمنٹ کرنا چاہتا تھا, اور اللہ کے قانون کے اوپر ان لوگوں نے کوئی سرنڈر نہیں کیا. انہوں نے کہا کاٹنا ہے کاٹ دو, اللہ کے قانون کو تبدیل نہیں کریں گے. ان کو للکار کے کہا تھا کہ گردنیں اتارنی ہے, پیاسا رکھنا ہے, جو کرنا ہے کرو, اللہ کے قانون کو تبدیل نہیں کریں گے. اور اس طرح سے بنو ہاشم نے اپنی جان دے دی, مگر بنو امیہ کے جھوٹے قصوں کو, جھوٹے احکام کو بلندی پہ نہیں آنے دیا, اسلام کا حصہ نہیں بننے دیا. آج ہم نے پھر وہی چیز ڈھونڈنی ہے کہ کہیں ہم نے بنو امیہ کا کام آسان تو نہیں کر دیا, کیونکہ بنو امیہ کہتا تھا اسلام میں اپنی مرضی کی رد و بدل لے کر آتے. آج ہم نے بنو امیہ کا کام آسان تو نہیں کر دیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.